شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22ویں تراویح کے چند اہم نکات. آج 26ویں پارے حامیم کی تلاوت کی گئی. سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے. یہ نبوت کا 10واں سال تھا. اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دو بھر کر دیا. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور وہ راستے کہ دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے کہ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے. اس نے عرض کیا آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بلکہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک نخلا کے مقام پر ٹھہرے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں. یہ خبر سن کر وہاں کے لوگ تو اور شیر ہو جائیں گے. انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا. انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں. ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور مادر و پدر آزادی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ گیا. اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے. اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں خصوصاً اس بات پر کہ وہ انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے. اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور اللہ اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اس نے ان سے برائیاں دور کر دی اور ان کا حال سنوار دیا. پھر فرمایا جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور چور کر دو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے باندھ لو. پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے. اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا. سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو. اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے.
اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جینا چھڑاؤ۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری لوگوں کو لے کر آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی سورہ ہے۔ پچھلی صورت میں عزم و حوصلے سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس سورہ میں اس وعدے کو پورا کرنے کے واقعاتی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ سورت کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبے کی ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے وہ روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریب فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عن قریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی یہ پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، ان کے فضل اور خوشنودی کے طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں بھی۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے، اس سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، جیسے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مومنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کی حقارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنوں، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مسترق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، میرے قتل کے در پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اس نازک موقع پر ذرا سی اجرت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان رسول کی ذات موجود ہے، ہر معاملے میں اپنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے،
مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہے۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا اسی کا فائدہ ہوگا اور جو اسی کو ہوگا جو عمل کرے گا۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں۔ جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو عمل کرے گا۔ اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف اور اس کے بعد ذاریات کے 2 رکوع پڑھے گئے ہیں، جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں اثر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کو جواب دہ ہونا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو تو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے۔ موت آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ اسی طرح کہا جسے تم اس لیے ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں؟ اور اب تو یہ روز ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ الحمدللہ باعث تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالمی اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔